چیف جسٹس سجاد علی شاہ 4 اور 5 نومبر 1996 کی درمیانی شب اپنی سرکاری رہائش گاہ میں محو خواب تھے کہ آدھی رات کو ان کے سرہانے رکھے سبز رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہارٹ لائن پر صدر فاروق لغاری کے ملٹری سیکرٹری تھے اور انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو پیغام دیا کہ آپ صبح 8:30 بجے ایوان صدر پہنچ جائیں۔ صبح معلوم ہوا کہ صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہوئے 58(2)B کے تحت قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا ہے اور ملک معراج خالد ملک کے نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کا بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے میں کیا کردار رہا؟ اور جب بے نظیر بھٹو نے انصاف کے حصول کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو ان کے چنیدہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ان سے کیا سلوک کیا؟ آج ہم عدلیہ کی تاریخ کے انہی صفحات کی ورق-گردانی کریں گے۔ پاکستان کے منصف سیریز کی 18ویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ چیف جسٹس سجاد علی شاہ بے نظیر بھٹو کے احسانات تلے دبے ہوئے تھے۔ انہیں محض آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس ہی نہیں بنایا گیا تھا بلکہ ان کے ایک داماد جو کلرک تھے انہیں ڈائریکٹ اسسٹنٹ کمشنر بھرتی کر لیا گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے ایک اور داماد جو حکومت سندھ کے ماتحت محکمے میں انجینئر تھے انہیں آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی گئی۔ بے نظیر بھٹو نے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بننے پر نئے ماڈل کی مرسیڈیز کار WL320 منگوا کر دی۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے داماد سپریم کورٹ کے ریسٹ ہاؤس کو بطور رہائش گاہ استعمال کرتے رہے۔ اب جب دونوں کے تعلقات بگڑ گئے تو متبادل آپشنز پر غور ہونے لگا اور جسٹس اجمل میاں کو 2 بار چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی گئی۔ جسٹس اجمل میاں اپنی کتاب اے جج سپیکس آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ آصف زرداری کے دوست اور ضیاء الدین ہاسپٹل کے سربراہ ڈاکٹر عاصم حسین نے ان سے کہا کہ بے نظیر بھٹو کو اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کو سپرسیڈ کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا گیا اور اب وہ آپ سے بات چیت کر کے یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے کہا کہ وہ بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر کو اپنے گھر پر مدعو کریں گے اور آپ بھی تشریف لے آئیں۔ میں نے انکار کر دیا اور ڈاکٹر عاصم کو نصیحت کی کہ وہ اس معاملے میں نہ پڑیں۔ دوسری بار جسٹس اجمل میاں کو اٹارنی جنرل کے ذریعے تب قائم مقام چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی گئی جب جسٹس سجاد علی شاہ بیرون ملک تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ جسٹس اجمل میاں قائم مقام چیف جسٹس بنتے ہی جسٹس سجاد علی شاہ کی آؤٹ آف ٹرن تعیناتی سے متعلق زیر التوا درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیں گے، مگر جسٹس اجمل میاں اس بار بھی نہ مانے اور یوں یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ججز کیس پر عمل درآمد میں تاخیر کے باعث جسٹس سجاد علی شاہ کے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے تعلقات بگڑ رہے تھے تو صدر فاروق لغاری سے ان کے تعلقات خوشگوار ہوتے جا رہے تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کس طرح اس فیصلے کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے حکومت سے بھاؤ تاؤ کر رہے تھے، یہ تفصیل بھی جسٹس اجمل میاں نے بیان کی ہے۔ جسٹس اجمل میاں اپنی کتاب اے جج سپیکس آؤٹ میں لکھتے ہیں کہ 28 مارچ 1996 کو آدھی رات کے وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے مجھے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ صدر فاروق لغاری کے پاس ہیں اور ان کی ملاقات رات گئے ختم ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ صدر لغاری سے معاملات طے ہو گئے ہیں جس کے مطابق سپریم کورٹ کے 3 ایڈہاک ججوں جسٹس مختار جنیجو، جسٹس راجہ افرا سیاب خان اور جسٹس محمد بشیر جہانگیری کو مستقل کر دیا جائے گا۔ 29 مارچ کو 11 بجے ٹی بریک کے دوران جسٹس سعید الزماں صدیقی، جسٹس منور مرزا اور میں نے جسٹس سجاد علی شاہ کو کہا کہ ان 3 ججوں کی کنفرمیشن پر اتفاق کر کے انہوں نے ججز کیس کے فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے کیونکہ یہ تینوں جج تعیناتی کے وقت متعلقہ ہائی کورٹس میں جونیئر تھے۔ ججز کیس کا فیصلہ جسٹس اجمل میاں نے تحریر کیا تھا اور اتفاق رائے کی غرض سے چیف جسٹس کی سینیارٹی کے مطابق تعیناتی کے الفاظ حذف کر دیے گئے تھے۔ بینچ میں شامل ایک جج جسٹس منظور حسین سیال نے 24 مارچ کو اس کیس کے تفصیلی فیصلے پر دستخط کیے اور ریٹائر ہو گئے، مگر جسٹس سجاد علی شاہ نے اس فیصلے پر دستخط نہ کیے اور جسٹس اجمل میاں کو چکمہ دینے کے لیے ٹال مٹول سے کام لیتے رہے اور پھر 3 اپریل کو
الگ فیصلہ تحریر کر کے قانون کی دھجیاں یوں اڑائیں کہ جسٹس منظور حسین سیال جو ریٹائر ہو چکے تھے ان سے بھی اس فیصلے پر دستخط کروا لیے۔ جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کام کرنے والے برادر ججوں کے مطابق وہ سچی دکھا کر کھبی مارنے کو ہرگز معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ آخر بے نظیر بھٹو کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد جو بطور سزا فیڈرل شریعت کورٹ میں کام کر رہے تھے انہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے منصب پر بحال تو نہ کیا گیا، البتہ سپریم کورٹ کا جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس مامون قاضی جو سپریم کورٹ کے ایڈہاک جج کے طور پر فارغ ہو کر واپس سندھ ہائی کورٹ چلے گئے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئے۔ جسٹس خلیل الرحمان خان نے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ بشیر جہانگیری سمیت بعض ایڈہاک ججوں کو مستقل کر دیا گیا، جبکہ جسٹس میر ہزار خان کھوسو سمیت اعلیٰ عدلیہ کے 22 جج صاحبان فارغ ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا جس میں اس آئینی نقطے پر سوال اٹھایا گیا کہ ججز کیس میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی سے متعلق سینیارٹی کا جو اصول طے کیا گیا ہے، کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی سے متعلق بھی وہی اصول لاگو ہوگا، یا یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے کہ وہ جسے چاہیں اسے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں۔ پہلے تو یہ اعتراض کیا گیا کہ اس ریفرنس پر صدر فاروق لغاری کے دستخط نہیں بلکہ محض سیکرٹری قانون نے دستخط کیے ہیں، مگر بعد ازاں صدر مملکت کے دستخطوں سے یہ ریفرنس دوبارہ سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا۔ چند روز بعد حکومت نے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف بھی نظر ثانی درخواست دائر کر دی اور اس میں بھی یہی نقطہ اٹھایا گیا کہ کیا سینیارٹی رول کا اطلاق چیف جسٹس سپریم کورٹ پر بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ججز کیس میں حکومت کی نظر ثانی درخواست پر سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں 7 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، جس میں جسٹس اجمل میاں اور جسٹس سعید الزماں صدیقی بھی شامل تھے۔ اعتزاز احسن جو وفاق کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے جسٹس سجاد علی شاہ کی بینچ میں موجودگی پر اعتراض کیا اور کہا کہ چونکہ ان کی تعیناتی کا معاملہ زیر بحث ہے اس لیے وہ بینچ میں نہ بیٹھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ درخواست مسترد کر دی۔ قانون بہت واضح ہے کہ اے پرسن کین ناٹ بی جج ان ہز اون کیس۔ اسی تناظر میں اعتزاز احسن کا اعتراض بالکل درست تھا۔ جسٹس اجمل میاں کا مفاد بھی اس کیس سے وابستہ تھا کیونکہ جسٹس سجاد علی شاہ کے فارغ ہونے سے وہ خود چیف جسٹس بن جاتے، اس لیے وہ بھی بینچ کی سربراہی نہیں کر سکتے تھے۔ بہتر یہ ہوتا کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس اہم ترین معاملے پر خود کو اور جسٹس اجمل میاں کو الگ کر کے سپریم کورٹ کے دیگر تمام ججوں پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دے دیتے، مگر وہ چیف جسٹس کے منصب سے کسی قیمت پر الگ ہونے کو تیار نہ تھے۔ وفاق کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی کہ اگر جسٹس سجاد علی شاہ اس بینچ سے الگ نہ ہوئے تو نظر ثانی درخواست واپس لے لی جائے گی اور پھر جسٹس سجاد علی شاہ کے الگ نہ ہونے پر حکومت کی طرف سے یہ ریویو پٹیشن واپس لے لی گئی۔ بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو 20 ستمبر 1996 کو کلفٹن کراچی میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا اور ابھی مرتضیٰ بھٹو کی تدفین کا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ صدر فاروق لغاری نے 21 ستمبر 1996 کو سپریم کورٹ میں ایک اور ریفرنس دائر کر دیا۔ فاروق لغاری کی طرف سے دائر کیا گیا ریفرنس جسے سپریم کورٹ نے چھٹی کے دن اکاموڈیٹ کیا بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف اعلانیہ بغاوت کا پیغام لیے ہوئے تھا۔ اس صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ سے رہنمائی طلب کی گئی تھی کہ آئین کے آرٹیکل 48(1) کے تحت صدر مملکت چیف جسٹس صاحبان اور ججوں کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم کی ایڈوائس لینے کے پابند ہیں یا نہیں، اور پھر چند روز بعد صدر فاروق لغاری کے نواز شریف سے ملاقات کے بعد دیے گئے اس بیان سے بلی تھیلے سے باہر آ گئے کہ قومی مفاد میں ہوا تو اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ جسٹس سجاد علی شاہ جو پہلے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے لیے 3 ماہ میں بینچ تشکیل نہ دے سکے، دوسرے صدارتی ریفرنس پر انہوں نے اس قدر چستی دکھائی کہ چند روز بعد ہی دونوں صدارتی ریفرنسز کی سماعت کے لیے اپنی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ ابتدائی سماعت کے دوران فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ایس ایم ظفر اور شریف الدین پیرزادہ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا گیا، جبکہ باقاعدہ سماعت کے لیے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے ایک بار پھر
اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ بالعموم اٹارنی جنرل وفاق کی نمائندگی کیا کرتے ہیں، مگر حیرت انگیز طور پر اس صدارتی ریفرنس میں صدر فاروق لغاری نے پرائیویٹ وکیل کے طور پر شاہد حامد ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کی، جو سول سروس کے دوران ان کے کورس میٹ تھے۔ سیاسی شطرنج کی بازی پر بے نظیر بھٹو کو شہمات دینے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خلیل الرحمان نے یہ عجیب و غریب بیان دے کر سب کو حیران کر دیا کہ 58(2)B بدستور آئین کا حصہ ہے اور صدر آئین کے تحت اسمبلیاں توڑنے کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو ابھی تک کنفیوز تھیں اور یہ نہ سمجھ پائیں کہ ان کے خلاف عدلیہ کے گٹھ جوڑ سے کیا قیامت کی چال چل دی گئی ہے۔ ایک روز وہ شکاریوں کے عزائم سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتی کہ حکومت بدلنے والی طاقتیں سرگرم ہیں، الرٹ رہیں، تو چند روز بعد اس غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کرتی کہ فوجی مارشل لا آئے گا نہ عدالتی۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے 21 اکتوبر 1996 کو سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ چونکہ آئین کی کسی شق کی تشریح کرنے کا اہم ترین معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس لیے سپریم کورٹ کے تمام دستیاب ججوں پر مشتمل فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ وفاق کی طرف سے یہ مطالبہ بالکل جائز تھا، مگر جسٹس سجاد علی شاہ لڑائی میں جائز اور ناجائز کا فرق بھول چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ درخواست بھی مسترد کر دی۔ ابھی اس ریفرنس کی سماعت کا سلسلہ جاری تھا کہ صدر فاروق لغاری نے 58(2)B کے تحت قومی اسمبلی تحلیل کر کے بے نظیر بھٹو کو معزول کر دیا اور ملک معراج خالد نے اگلے روز نگران وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ نگران وزیر اعظم کے حلف اٹھانے سے پہلے 5 نومبر کی صبح جسٹس سجاد علی شاہ ایوان صدر پہنچے تو آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت وہاں پہلے سے موجود تھے اور صدر فاروق لغاری نے ان دونوں کو بریفنگ دی کہ حکومت کو رخصت کرنا کیوں ضروری تھا۔ ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد جسٹس سجاد علی شاہ کے دور میں دوسری بار ایسا ہوا کہ عدلیہ شریک اقتدار ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس خلیل الرحمان، جنہوں نے چند روز قبل وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو کو برطرف کیے جانے کے حکم کو کالعدم قرار دیا تھا، انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت رخصت ہونے پر پنجاب کے قائم مقام گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابن علی بھی ایکٹنگ گورنر بن گئے۔ ملک معراج خالد کی سربراہی میں قائم نگران حکومت نے پہلا صدارتی ریفرنس واپس لے لیا، جبکہ دوسرے ریفرنس سے متعلق صدر فاروق لغاری کے مرضی کے عین مطابق حکومت نے یہ رائے دی کہ ججوں کی تقرری میں وزیر اعظم کا کوئی کردار نہیں۔ اقبال حیدر ایڈوکیٹ، جو صدارتی ریفرنس میں بے نظیر بھٹو کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے استدعا کی کہ جب تک نگران حکومت موجود ہے اس کیس کو نہ سنا جائے، کیونکہ جو پوزیشن نگران حکومت نے لی ہے کوئی بھی منتخب حکومت یہ موقف اختیار نہیں کر سکتی۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، جب تک نگران حکومت ہے میں عدالت بند کر دوں؟ جس پر اقبال حیدر نے جواب دیا کہ آپ کے پاس قومی اسمبلی تحلیل کیے جانے کے خلاف درخواستوں سمیت دیگر کئی اہم مقدمات زیر سماعت ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ موقع غنیمت جان کر وزیر اعظم کو ججوں کی تعیناتی کے معاملے سے آؤٹ کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ریفرنس کی سماعت جلد مکمل کی گئی۔ سماعت کرنے والے بینچ میں شامل جسٹس اجمل میاں تو پہلے ہی اپنا ذہن واضح کر چکے تھے، مگر جسٹس سعید الزماں صدیقی، جو شروع میں جسٹس سجاد علی شاہ کے ہم نوا تھے، انہوں نے بھی اپنی رائے بدل لی اور جسٹس اجمل میاں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو جسٹس سجاد علی شاہ کے ارادے پورے نہ ہو سکے۔ سپریم کورٹ نے رائے دی کہ آئین کے آرٹیکل 48(1) کے تحت صدر مملکت، چیف جسٹس صاحبان اور ججوں کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم کی ایڈوائس لینے کے پابند ہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر یوسف رضا گیلانی نے 11 نومبر کو صدارتی اقدام کو چیلنج کیا، جبکہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے 13 نومبر کو سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ، جو نواز شریف کی حکومت بحال کیے جانے پر لکھے گئے اختلافی نوٹ میں علاقائی تعصب کا اظہار کرتے ہوئے یہ جملہ تحریر کر کے ہیرو بن گئے تھے کہ 2 سندھی وزرائے اعظم تو 58(2)B کے مذبح خانے میں قربان کر دیے گئے، مگر جب پنجابی وزیر اعظم کی باری آئی تو پانسا پلٹ دیا گیا۔ اب سندھی وزیر اعظم کی پٹیشن پر خود کیسے پانسا پلٹ گئے، یہ کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔
پہلے تو رجسٹرار آفس نے بے نظیر بھٹو کی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ بے نظیر نے اعتراضات دور کر کے 21 نومبر کو پیٹیشن دوبارہ فائل کی تو نئے اعتراضات لگا کر ایک بار پھر واپس کر دی گئی۔ 23 نومبر کو بے نظیر بھٹو کی طرف سے درخواست دوبارہ دائر کی جاتی ہے اور 27 نومبر کو اعتزاز احسن ان کے وکیل کی حیثیت سے جلد سماعت شروع کرنے کے لیے خط لکھتے ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے بے نظیر بھٹو کی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے اسپیکر یوسف رضا گیلانی کی پیٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ پھر 8ویں ترمیم سے متعلق محمود خان اچکزئی کی درخواست پر سماعت شروع ہو جاتی ہے۔ اس دوران دسمبر کا مہینہ ختم ہونے کو آیا تو جج صاحبان موسم سرما کی تعطیلات پر چلے گئے۔ 7 جنوری کو ایک بار پھر 8ویں ترمیم پر سماعت شروع ہو گئی۔ 12 جنوری کو 8ویں ترمیم پر سپریم کورٹ نے مہر تصدیق ثبت کر دی تو تب کہیں جا کر بے نظیر بھٹو کی پیٹیشن پر سماعت کا آغاز ہوا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ایک اور زیادتی یہ کی کہ بے نظیر بھٹو کے وکیل اعتزاز احسن کی درخواست کے باوجود فل کورٹ بینچ تشکیل نہ دیا، حالانکہ اس سے پہلے وزیر اعظم جونیجو کا کیس سننے کے لیے جسٹس محمد حلیم نے فل کورٹ بینچ بنایا۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت برطرف کیے جانے پر جسٹس افضل جلہ نے فل کورٹ بینچ تشکیل دیا اور نواز شریف کی پہلی حکومت ختم کیے جانے کے خلاف دائر درخواستوں پر بھی جسٹس نسیم حسن شاہ نے فل کورٹ بینچ بنایا، مگر جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی سربراہی میں بنائے گئے 7 رکنی بینچ کے ساتھ ہی اس مقدمے کی سماعت جاری رکھی۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں سماعت کرنے والا بینچ، جس سے جسٹس اجمل میاں، جسٹس سعید الزمان صدیقی اور جسٹس ناصر اسلم زاہد جیسے سینئر ججوں کو باہر رکھا گیا، اس نے 29 جنوری 1997 کو 1 کے مقابلے میں 6 کی اکثریت سے صدارتی اقدام کو درست قرار دے دیا اور بے نظیر بھٹو کی پیٹیشن خارج کر دی گئی۔ جسٹس ضیاء محمود مرزا وہ واحد جج تھے جنہوں نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ 29 جنوری کو یہ فیصلہ آیا اور 4 دن بعد عام انتخابات تھے۔ تاخیر سے دیے گئے اس عدالتی فیصلے نے بھی پیپلز پارٹی کی شکست میں اہم کردار ادا کیا۔ ان دنوں روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد اور ان کی کابینہ کے وزیر خارجہ ورلڈ بینک حکام کو پہلے ہی یہ یقین دہانی کروا چکے تھے کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت بحال نہیں کی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نگران حکومت نے اتنی بڑی یقین دہانی کس اعتماد کی بنا پر کروائی؟ کیا جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق لغاری کے درمیان پہلے ہی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی؟ جسٹس سجاد علی شاہ اور صدر فاروق لغاری کا خیال تھا کہ بے نظیر بھٹو حکومت کی رخصتی کے بعد وہ دونوں ملک کو اپنی مرضی سے چلائیں گے، مگر یہ خواب کیوں پورا نہ ہو سکا اور نواز شریف سے لڑائی کے نتیجے میں ان دونوں کو گھر کیوں جانا پڑا؟ یہ سب بتائیں گے پاکستان کے منصف سیریز کی آئندہ اثات میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔